السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آب حیات کیا ہے اور یہ کہاں واقع ہے؟ کیا اسے پینے والا قیامت تک زندہ رہتا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا ہے؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ دنیا میں کتنے لوگوں نے آب حیات پیا ہے؟ سکندر اعظم نے آب حیات پینے سے کیوں انکار کیا تھا؟ آب حیات محض ایک خیال یا افسانہ ہے یا اس کی کوئی ریالٹی بھی ہے؟ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع آب حیات ہوگا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آب حیات کے بارے میں مستند معلومات فراہم کریں گے۔ دوستو، اس حقیقت کے باوجود کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، حضرت انسان ہمیشہ سے ابدی زندگی کی تلاش میں رہا ہے، اور اس کی اشد خواہش رہی ہے کہ وہ موت جیسی حقیقت سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ ہمیشہ جوان اور حیات رہنے کی تمنا میں انسان ایسے کسی چشمے کی کھوج میں رہا ہے کہ جس کا پانی پی کر حیات ابدی حاصل ہو سکے۔ بے شمار قصے، کہانیوں اور داستانوں میں اس چشمے آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ دوستو، آب حیات دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آب بقا، آب دوام یا آب امر ہے۔ آب حیات کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا، اس میں غسل کرے گا، اسے حیات دائمی یا بقائے دوام حاصل ہو جائے گا۔ آب حیات کا تصور بہت قدیم ہے دوستو۔ اسلام سے پہلے بھی فارسی ادب کی مختلف داستانوں میں آب حیات کا تذکرہ ملتا ہے۔ بعد از احیاء اسلام بھی آب حیات کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، اس دور کی داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات یا نہر حیات تک پہنچے۔ ان میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شامل ہیں۔ دوستو، داستانوں کے بیان کے مطابق آب حیات حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو نصیب ہوا، اور یوں وہ حیات دائمی کے حامل ہو گئے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں یہ طے کرنا مشکل ہے کہ آیا آب حیات کا کوئی وجود تھا، ہے یا ہے ہی نہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام سے اس کا کیا کنیکشن ہے۔ اس ضمن میں مفسرین اور محدثین مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ کے مطابق یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات یا نہر حیات سے پانی پیا اور وہ حیات ہیں، جبکہ کچھ اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ دوستو، مشہور محلف و محقق ابن حجر عسقلانی نے اس پر ایک تحقیق الزہرہ النظر فی الحال الخضر کے نام سے ایک تصنیف کی ہے، جس کا اردو ٹرانسلیشن حیات خضر علیہ السلام کے نام سے شائع ہوا ہے، جس میں وہ اس سے گریزاں ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تدفین اور طوفان نوح کی خبر دی تھی، اور وہ کشتی نوح میں سوار تھے۔ دوستو، اس طرح تفسیر خازن میں امام علاء الدین علی بن محمد نے اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا۔ دوستو، اس بحث کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی سورہ کاف سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ کاف کی آیات 61 یا 66 میں ارشاد ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار، میں اس تک کیسے پہنچوں؟ حکم ہوا جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں، اور ساتھ یہ بھی حکم ہوا کہ ساتھ ایک مچھلی جو کہ نمک آلودہ ہے وہ بھی ساتھ لے لیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں ہمارا وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع البحرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں بحر روم اور فارس آپس میں ملتے ہیں، نہر حیات کے نزدیک پہنچے۔ وہاں پہ تو ایک چٹان کے قریب کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ مچھلی آپ کے ساتھی یوشع بن نون کی زنبیل میں تھی۔ پانی کے قطرے جیسے ان پر پڑے تو وہ حکم کے خداوندی کے ذریعے زندہ ہو کر پانی میں غوطہ زن ہو گئی، اور ایک سوراخ کے ذریعے بشکل سرنگ پانی میں اترتی چلے گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے تو یوشع سے پوچھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لے آؤ۔ تو یوشع نے کہا، وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام فرمایا تھا وہیں عجب انداز سے جست لگا کر پانی میں غائب ہو گئی، اور آپ کو بتانا مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ بس واپس چلو، اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی۔ جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک بندہ وہاں، اللہ کا بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بعد السلام کہا کہ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی۔ تو تفسیر ابن کثیر کے جلد سوم کے مطابق وہ خدا کا نیک بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اس کی تفصیل، جو بات کی تفصیل ہے، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، بلکہ اس سے ہم آگے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نہر حیات کے پانی میں خدا نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی بھی اس پانی کے چھینٹے پڑنے سے بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں داخل ہو گئے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام تو وہاں پر مقیم تھے۔ تو کیا آپ اس پانی سے مستفید نہیں ہوئے ہوں گے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بے شک وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دوستو، آب حیات اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے بھی وابستہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی، وزیر اور علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مختلف تواریخ میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے، جسے آج سائنس جو ہے نا بلیک ہول کہتی ہے، اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لشکر سے 360 افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو ایک مچھلی دے کر خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ انسٹرکشن پاس کی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی دشواری، محنت و مشقت کے بعد آخرکار یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپس لوٹے تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے سب کو اپنی مچھلی جمع کروانے کے لیے کہا۔ سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی تھی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر میں ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ وہاں پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ دوستو، تفسیر سعدی کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ دوستو، تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت ملتی ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہیں، جبکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال سے زیادہ فاصلہ ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یا تو عمر طولانی دی گئی تھی یا پھر وہ بحکم خدا باقاعدہ حیات ہیں، واللہ عالم۔ دوستو، اس ضمن میں کچھ علماء، مفسرین، مورخین کی مزید آراء پیش خدمت ہے۔ امام بدر الدین عینی بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا موقف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور زندہ ہیں۔ مصنف بدر الدین بن العینی کتاب العلم باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ میں لکھتے ہیں کہ خدمت بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا حضرت خضر علیہ السلام کے سپرد ہے۔ اس طرح تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ اکثر علماء و مشائخ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک حیات بھی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام دونوں اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی ان سے منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ دوستو، ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کی نماز جنازہ پڑھانے والے تھے کہ ایک آواز آئی۔ وہ آواز کیا تھی کہ کچھ دیر رک جائیے، جب تک وہ آنے والا نہیں آیا آپ رکے رہے۔ بعد میں جب لوگوں نے دریافت فرمایا تو آپ نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ یہ واقعہ بھی تفسیر ابن کثیر کی جلد اول میں نقل ہے۔